بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ مولانا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا اس کو بھلاتے نہیں مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اس کی طرح دوسری آیت لے آتے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار نہیں. نسخ کے معنی کیا ہے؟ نسخ کے معنی تبدیل کرنا، بدلنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا. شرعی اعتبار سے نسخ کے معنی ایک حکم کو بدل کر اس کے جگہ کوئی دوسرا حکم لانا. جیسے دنیا کے قانون میں احکامات بدلتے رہتے ہیں عوام اور رعایا کی مصلحت اور ان کے حالات اور وقت کے پیش نظر. اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے، بندوں کے لیے مشفق و مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں بھی زمانے، حالات اور افراد کے اعتبار سے احکامات بدلتے رہے ہیں. جو بنیادی اور جو اصولی باتیں ہیں ان میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ بات یاد رہے. توحید کے سلسلے میں عقائد کے باب کی جو باتیں ہیں اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں. ایسے ہی جو عبادتیں ہیں اپنی جگہ مسلم رہی ہیں. فطرت کے موافق جو باتیں رہی اس میں بھی کبھی تبدیلی نہیں آئی. جیسے سچ ہمیشہ محبوب و مرغوب رہا ہے اور اس کا حکم دیا جاتا رہا ہے، جھوٹ کی ہر زمانے میں مذمت کی گئی، چوری کو ہمیشہ حرام قرار دیا گیا، زنا اور بدکاری کو ہر شریعت نے حرام کیا. اسی طرح غیبت، چغل خوری، جو بھی باتیں ہیں ہر شریعت نے اس کی مذمت کی. تو ان چیزوں میں کبھی کوئی تبدیلی یا ان چیزوں میں کوئی نسخ نہیں ہوا. تبدیلی جو ہوئی فروع احکامات میں. جب ایک شریعت آتی تو پچھلے شریعت کے جو فروع احکامات ہوتے اس میں تبدیلی آتی. حالات اور موقع محل کے اعتبار سے بھی احکامات میں تبدیلی آتی رہی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح کچھ پابندیوں کے ساتھ جائز تھا جو بعد میں حرام قرار دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز تھا جو شریعت محمدیہ میں حرام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں مجسموں کا بنانا جائز تھا جو شریعت محمدیہ میں حرام ہے. یعملون لہ ما یشاء من محارب اور تماثیل قرآن نے کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدے تعظیمی کی ایجاد تھی جو شریعت محمدیہ میں حرام ہے. تو اس طرح بہت سارے احکامات ہیں جو نبی بدلنے کے اعتبار سے یا حالات اور زمانے کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی رہی. پچھلے زمانے میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برہنہ ہو کر غسل کرنے کی ایجاد تھی ایک ساتھ، اب شریعت محمدیہ میں یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو بعد کی شریعت پچھلی شریعت کے لیے اس کے جو فروع احکامات ہیں اس کو منسوخ کرتی چلی آئی ہے. ایسے ہی شریعت محمدیہ میں ابتدا میں جو کچھ احکامات تھے جو اس وقت اور حالات کے اعتبار سے ان کے لیے مناسب تھے، ایسے ہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ابتدائی حالات کے اعتبار سے کچھ احکامات تھے جس میں کچھ رعایت اور اس وقت کے مصلحت کے پیش نظر مشروع کیے گئے تھے جس میں بعد میں تبدیلی ہوئی اور پھر اصل حکم نافذ کر دیا گیا. تو جو پہلے احکامات تھے اس کو منسوخ کہا جاتا ہے، بعد کے احکامات ناسخ کہلائے گئے. تو اس طرح شریعت میں نسخ کا عمل ہوتا رہا. یہ جو آیتیں یہاں پر اتری ہے یہ یہودیوں اور اہل کتاب سے خطاب کے دوران یہ آیتیں اتری ہے. اس دوران ان آیتوں کا اترنا یہ بتلاتا ہے کہ وہاں پر کچھ اس طرح کے اعتراض ہوئے تھے یا اس طرح کی وہاں پر کچھ باتیں ہوئی تھی جس کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. چنانچہ آتا ہے روایتوں میں، تفسیری روایتوں میں، کہ بعض یہودیوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آج ایک حکم دیتے ہیں اور وہیں پر کل اس حکم میں اس تبدیلی کر دیتے ہیں. اس طرح کے کچھ اعتراض کیے اور گویا احکامات میں نسخ کو
شریعت کے خلاف بتلایا اور اللہ تعالیٰ کی علیم و خبیر ذات کے منافی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اس پر اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم ایک حکم کو اگر یا ایک آیت کو اگر منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت اور اس سے بہتر حکم لاتے ہیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مصلحتوں اور ان پر شفقتوں اور مہربانیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے احکامات کو آہستہ آہستہ نافذ فرمایا ہے۔ جیسے ابتدا میں دوران نماز کسی قدر گفتگو کر لینے کی اجازت تھی، لیکن پھر بعد میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ قوموا للہ قانتین۔ ابتدا میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ لیکن پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کہ مرض الوفات میں آپ نے بیٹھ کر امامت فرمائی، جبکہ حضرت ابوبکر اور تمام صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ حکم ناسخ کہلائے گا، پہلا منسوخ کہلائے گا۔ اس طرح شریعت میں ایسے بہت سارے احکامات ہیں جو ابتدائے اسلام کے اعتبار سے وہ اس زمانے ان حالات کے اعتبار سے وہ احکامات وہ موضوع اور مناسب تھے، لیکن پھر بعد میں جب شریعت میں کو کامل کر دیا گیا تو جو اصل حکم ہے وہ اس کو نافذ کیا گیا۔ تو اس طرح ناسخ اور منسوخ کا یہ علم ہے، یہ ناسخ اور منسوخ کا علم یہ ایک شریعت کے علوم کے جو ابواب ہیں ان ابواب میں ایک اہم باب ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ناسخ اور منسوخ کا علم سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، کوئی مفسر نہیں ہو سکتا، فقیہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بغیر کوئی دین کی علمی خدمت انجام دے نہیں سکتا جب تک ناسخ اور منسوخ کا علم اس کو نہ ہو۔ اسی لیے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے اہل علم حضرات نے جن علوم کو حاصل کرنا ضروری بتلایا ان میں ایک بہت ہی اہم علم ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا ضروری بتلایا۔ تو ناسخ اور منسوخ کا علم یہ بہت اہم علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا مسجد میں خطاب کر رہا ہے، اس سے اور دیگر باتوں پر کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ آخر میں اس سے حضرت علی نے پوچھا کیا تو ناسخ اور منسوخ کا علم جانتا ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تجھے اس کے بعد اجازت نہیں ہے کہ تو وعظ و نصیحت کرے۔ جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وعظ و نصیحت کرے۔ تو ناسخ اور منسوخ کے علم کے بغیر آدمی کامل علم والا نہیں ہو سکتا ہے۔ متقدمین کے نزدیک منسوخ آیتیں بتلائی ہیں، جبکہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آیتیں منسوخ بتلائی، اور آخر میں سب سے آخر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 5 آیتیں منسوخ بتلائی۔ ناسخ اور منسوخ کے باب سے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی مصلحت، اس کی بندوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی اور ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ ایک طرح کے رحم کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بندوں کو کے ساتھ مہربانی فرمائی ہے۔ جیسے اس کی مثال ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے مناسب ماں کا دودھ ہی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی غذا تبدیل ہوتی ہے، پھر جوان ہوتا ہے ہر طرح کی غذا اس کے لیے اس کے لائق ہوتی ہے۔ جیسے موسم کے اعتبار سے کپڑوں کا معاملہ ہے کہ موسم سرما میں جو کپڑے آرام دہ اور مفید اور کارآمد ہوتے ہیں وہی کپڑے موسم گرما میں انتہائی مضرت رساں اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ایسے بیمار کے حالت کے اعتبار سے بھی جیسے دواؤں کا اور غذاؤں کے میں تبدیلی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات بندوں کے مصلحت، بندوں کی ضرورتوں اور اس کے تقاضوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ احکامات کو ان کے موافق اور سازگار بناتا ہے۔ یہ بہرحال ناسخ و منسوخ کے علم سے اس کا تعلق ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے ہر حکم پر ہمیں پورا اطمینان اور اس کے سلسلے میں ہمیں کلی بھروسہ نصیب فرمائیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ عمل انسان پورے تمام احکامات میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن شریعت کے کسی بھی حکم کے سلسلے میں اور شریعت کے کسی بھی امر کے سلسلے میں آدمی کو بے چینی نہ ہو، اس کو بے اطمینانی نہ ہو، اس کو اس سلسلے میں کوئی شکوک و شبہات نہ ہو۔ ہر حکم کے سلسلے میں انسان کو مکمل طور پر اس کو اعتماد ہو، اس پر کلی طور پر اس کو بھروسہ ہو، اور یہ یقین ہو کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے اپنی جگہ وہ کامل اور مکمل ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے، نعوذ باللہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ہاں اگر شخصی طور پر کسی کو اگر کسی شریعت کے حکم سے اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ انفرادی وہ اس کی کچھ مصلحتیں سمجھے، لیکن من حیث المجموع
شریعت کے تمام احکامات اپنے جگہ مسلم ہے اور انسانیت کے لیے سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے. سب سے زیادہ وہی انسانیت کے لیے دنیا میں بھی امن امان عافیت اور ہر طرح کے سکون کا باعث ہے اور آخرت کے ابدالآباد کے کامیابی کے وہ ضامن ہے. یہ ہمیں اطمینان ہونا چاہیے, یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے, یہ ہمیں کلی طور پر اس پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے اور اس پر پورے طور پر بھروسہ اور اطمینان کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.